مفتی صاحبان جو ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر پوری دھاک جمائی ہوئی ہے، اور ہر شخص جو ہے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو وہ اپنی رائے جو دینا ہے وہ اپنی فرض سمجھ رہا ہے۔ بہت اچھی رائے بھی لوگوں کی ہے اس میں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ شاید اتنے پروفیشنل بھی نہیں ہیں جو کہ اس موضوع پہ رائے دے رہے ہیں۔ میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں وہ ہے کرپٹو کرنسی، بٹ کوائنس ہوتے ہیں۔ یہ اس نے ہائپ اس لیے پکڑی کیونکہ ہمارے انتہائی محترم جو ہیں مفتی اعظم پاکستان کا لقب ان کو ملا ہوا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں، ان کے ہاں کسی نے سوال کیا کہ میں نے 2 کتابیں خریدی ہیں تو میں نے کرپٹو سے اس کی کرنسی جو ہے وہ پے بیک کی ہے، تو کیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو انہوں نے فتویٰ اس پہ دیا کہ ابھی تک کی جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے، تو آپ کو یا کتابوں کے پیسے دینے چاہیے یا کتابیں واپس کر دینی چاہیے۔ اس پہ بنیادی طور پہ جو جسے کہنا چاہیے نا نس تھی بحث کی، نس کا مطلب ہوتا ہے نیوکلیس، جو بحث کا تھا نا وہ تھا ڈیفینیشن آف مال، کہ یہ مال کے زمرے میں کرپٹو جو ہے وہ نہیں آتا۔ لیکن ایک بات میں جو ہے نا وہ ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، تمام لوگوں سے، مفتی اکرام سے بھی، وہ جو چھوٹے چھوٹے برسات والے لوگ نکل آتے ہیں ان سے بھی، جن میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں، ان کا خیال ہے کہ شاید مفتی تقی عثمانی صاحب کو ہٹ کیا جا رہا ہے۔ اتنی جاہلانہ یہ بات ہے بھائی، جب فتویٰ آ جاتا ہے نا تو فتویٰ بالکل ایسے ہے جیسے سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کر دیا۔ اب سپریم کورٹ کے آرڈر پہ جب آپ بحث کرتے ہیں، چاہے وہ طلاق کے بارے میں ہو، نکاح کے بارے میں ہو، جس کے بارے، تو جج کبھی یہ نہیں آگے کہتا کہ مجھے ہٹ کر رہے ہیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا فیصلہ پبلک پراپرٹی ہے، آپ اس پبلک پراپرٹی پہ جو چاہیں بات کریں۔ اس کا مطلب وہ شخصیت نہیں ہوتا۔ میں سوچ نہیں سکتا کہ ہمارے کیوں ایسے طبقے کے لوگ ہیں، میں علماء تو نہیں کہہ رہا، مفتی بھی نہیں کہہ رہا، بہرحال طبقے کے کیوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ شاید یہ تقی عثمانی صاحب کے نے کہا ہے تو ان کو ہٹ کریں۔ بھائی نہیں، ان کو نہیں، وہ جو فتویٰ ہے اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ پبلک پراپرٹی ہے۔ اب اس کے اوپر جو شخص چاہے اپنی رائے جو ہے وہ رکھ بھی سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے میں اگر آگے دیکھوں تو کھانے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بدکاری کو کہا ہے، کھانے کے علاوہ بدکاری کو کہا ہے کہ یہ حرام ہے۔ کرپٹو کا ذکر قرآن میں میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ حق تلفی جو ہے کسی کی یہ حرام ہے، مال و جان کی آبرو کو بے آبرو کرنا حرام ہے، شرک حرام ہے، اور دین میں کوئی نیا پن کر کے نیا دین بنانا یہ بھی حرام ہے۔ یہ سورہ اعراف کی 5 چیزیں اللہ نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے، کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے۔ لیکن پھر ہم اپنے تائیں بہت سی چیزوں کو حلال اور حرام جو ہے وہ اپنے اپنے مسلک یا اپنی اپنی عقل کے مطابق دیتے ہیں۔ لیکن مجھے اس فتوے میں جو بات سب سے زیادہ اچنبھے والی لگتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اب تک کی جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ حرام ہے۔ اسی کے اوپر میں آگے بات کو بڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ اپنے